جب سے افغانستان اور پاکستان کی جنگ ہوئی ہے، پی ٹی آئی نے بہت گند مچایا ہوا ہے، اور پی ٹی آئی اس وقت فساد اور انتشار کے موڈ میں ہے۔ یہ ہر وقت حکومت کو صرف نہیں بلکہ ریاست کو بھی کرٹیسائز کر رہی ہے، اور اس کی اللہ شیری جو ہے وہ عمران اور اس کی بہنیں دے رہے ہیں ان سب کو۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کچھ جرنلسٹ کے سامنے، کچھ صحافیوں کے سامنے، کہ میں عمران کو جو بڑا گھٹیا آدمی مجھے لگتا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا گھٹیا آدمی ہے، یہ منافق بہت بڑا ہے، یہ جھوٹا ہے، تو کرپٹ بھی ہے، اب تو سب کو پتہ ہے، اسی لیے جیل میں ہے، اور دوسروں کو کرپٹ کہتا تھا اور چور کہتا تھا اور ڈاکو کہتا تھا۔ تو میں نے بڑا عرصہ پہلے میں نے کچھ کہا، صحافیوں کو کہا تھا کہ کچھ عمران خان کو لعنتی یا بے غیرت نہیں کہوں گا، اور کیونکہ وہ کہتے تھے جی آپ بہت سخت الفاظ بولتے ہیں۔ گالی تو وہ مان گئے تھے کہ میں نہیں دیتا، یہ گالیاں نہیں ہیں، یہ صفتیں ہیں، جو کہ میں پروف کرتا ہوں ہمیشہ کہ وہ بغیرت ہے اور وہ لعنتی ہے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ مجھے اپنی یہ جو ان کے ساتھ میں نے بات کی تھی نا، اس کو، اس جو بات کا جو ایک زور تھا یا ویٹ تھا، مجھے وہ توڑنا پڑے گا، کیونکہ عمران اس وقت پاکستان کے خلاف اتنی زیادہ گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے، اتنی زیادہ فساد اور انتشار کی ایک فضا بنا رہا ہے، اور لوگوں کو آگے لگا کے اور اپنے آپ کو نیک اور سچا اور اچھا ثابت کر کے، جبکہ اصل میں بڑا گندا آدمی ہے، کہ اب میرے جو ہے نا برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ یہ میں اس کو بغیرت بھی کہوں گا، لعنتی بھی کہوں گا، اور جتنی دفعہ بھی یہ لوگ اس کو کوئی بڑی چیز بنا کے پیش کریں گے، اس کے جو پی ٹی آئی کے صحافی ہیں یا پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں یا پی ٹی آئی کے جو سیاستدان ہیں، تو میں اسی طرح زور سے، جس طرح یہ ایک امیج بناتے ہیں اس کا جھوٹا اور جعلی، اسی طرح اسی زور سے، بلکہ اس سے بہت زیادہ زور سے لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ یہ بڑا بغیرت، بڑا بے شرم، بڑا گھٹیا، جھوٹا، منافق، مذہب فروش اور نہایت ہی فراڈیا قسم کا آدمی ہے۔ تو یہ پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نے بات ختم کر دی ہے، اب مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں دوبارہ نہیں کہوں گا، کیونکہ پاکستان کے دشمن کو میں نہیں معاف کرتا۔ اب پاکستان کے دشمن کو میں اس کی اصلیت پر دکھاتا ہوں، اور بڑے سخت الفاظ میں دکھاتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں رہتا ہوں، میں نے پاکستان سے بڑا پیار کیا ہے، میرے گانے اس بات کے گواہ ہیں، میری پوری لائف اس بات کی گواہ ہے۔ اب تو میں اپنی قربانی دے کے اپنی کریئر کی، جبکہ میں کوئی مجھے پیسے دے، 1 کروڑ روپیہ بھی دے، تو میں شو نہیں کرتا، کانسرٹ نہیں کرتا۔ سب کو پتہ ہے، سارے پروموٹرز کو پتہ ہے، جو جو میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں شو کے لیے اویلیبل نہیں ہوں، جتنے مرضی کوئی پیسے دے۔ تو اتنی بڑی قربانی میں کر کے کریئر کی، تو سیاست کر رہا ہوں تو پاکستان کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں نا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو سیاست ہوتی ہے اس کے ہی حوالے سے آپ کچھ بڑا کام کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ یہ این جی او، سوشل ورک اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا۔ سیاست میں تو اتنا بڑا آپ کے پاس میدان ہوتا ہے کہ جتنا بارڈر ہے آپ کا، وہ سارا کا سارا اس کے اندر جتنے ملک ہے، جتنے شہر ہیں، جتنے قصبے، جتنے صوبے ہیں، جتنے بھی علاقے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کا سیاست کا میدان ہوتا ہے، اور آپ ان تمام لوگوں کو جو اس بارڈر کے اندر رہتے ہیں پاکستان کے، ان کو آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں بڑے پیمانے پہ، اور تمام لوگوں کو۔ تو یہ سیاست ہوتی ہے۔ تو میں تو یہ کرنے آیا ہوں، اور میں لوگوں کو ہدایت دینے آیا ہوں اس ملک کے، یہ جو لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے کھرب پتی ارب پتی سیاستدانوں نے، اور عمران اسپیشلی جو مذہب فروشی کر کے ان کو پاگل بناتا ہے، اور خدا اور رسول کی بات کر کے یہ اس طرح لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ جیسے یہ بڑا نیک ہے، حالانکہ اس کی جو غلیظ حرکتیں ہیں وہ سب کو معلوم ہیں، سب کے سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں بڑی بے شرمی ہے جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کرے گا پاکستان کے لیے۔ پہلے بھی اس نے جب یہ آیا تھا تو کچھ نہیں کیا تھا، لیکن ابھی ریسنٹلی جو اس نے حرکتیں کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ افغانستان اور پاکستان کی جو جنگ ہے اس کے اندر یہ کہنا شروع ہو گئے پی ٹی آئی والے سارے کہ عمران ہوتا تو یہ کر دیتا، عمران ہوتا تو وہ کر دیتا۔ پھر جب ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل کی لڑائی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو بمباری ہوئی ہے ایران میں، اور وہ خامنئی جو فوت ہوئے ہیں، اس کے بعد سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا اگر یہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا کر لیتا، عالم اسلام کا، امت مسلمہ کا یہ پتہ نہیں کیا بن جاتا، اور یہ ہوتا تو جنگ رک جاتی، یہ ہوتا تو مسئلہ ریزالو ہو جاتا۔ آپ یاد رکھیں کہ عمران وہ آدمی ہے، وہ شخص ہے، اتنا بزدل یہ آدمی ہے کہ جب ابھی نندن کو پکڑا تھا تو اس نے فوراً واپس کر دیا تھا انڈیا کو۔ پھر اس نے کشمیر کے اوپر جب معاملہ ہوا تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا جی 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، میں اس کی باتیں بھی یاد رکھنا نہیں چاہتا، اتنا یہ جاہل آدمی ہے، لیکن اس نے کہا کہ وہ اتنی دیر کے لیے باہر نکل آیا کریں، اور بس اتنا ہی اس نے کہا، اور وہ بھی نہیں نکلا، خود بھی نہیں نکلا۔ اس کے بعد اتنا ہی بے شرم ہے کہ خود بھی نہیں نکلا اور نہ کوئی اور نکلا،
یہ سارے کے سارے اتنے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے اٹھائی گیرے ہیں، اتنے بڑے یہ دھوکے باز ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، اور یہ ان میں سے کوئی باہر نہیں نکلا. تو اس آدمی کو جو کہ اپنی سر کے اوپر لوہے کی بالٹیاں پہن کے پھرتا تھا کہ مجھے کہیں کچھ ہو نہ جائے، تو اس آدمی سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آج ایران کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں تو عمران اس کے اندر پتہ نہیں کیا کر لیتا. عمران کچھ بھی نہیں کر سکتا اس ملک میں. اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے اس حوالے سے تو صرف برابری پارٹی کر سکتی ہے. یہ آپ کو ایسے ایسا پتہ چل جائے گا کچھ عرصے کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم واحد پارٹی ہیں جو اس ملک کے تمام لوگوں کی خوشحالی چاہتے ہیں. ہم کھرب پتی ارب پتی لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم عام لوگوں میں سے ہیں. اور عام لوگ جو ہیں وہ امیر غریب کی ایک سیاسی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، فیصلہ کن اس ملک کے اندر، جو کہ سیاست کے میدان میں ہوگی، پارلیمنٹ کے لیے ہوگی. تو عمران جیسے لوگ تو آئے گئے بڑے، اور انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں، اور پھر بوٹ پالیسی کے الزام میں یہ اس کو اندر کیا انہوں نے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ نمک رانی کی تھی اس نے مالکوں کی. تو اس لیے اس بیچارے کا تو کوئی حال ہے ہی نہیں، یہ صرف لوگوں کو پاگل بنا رہا تھا. آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران کیا چیز ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اس سے ہٹ بھی رہے ہیں. ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ عمران اس وقت جو کہتا ہے نا کہ جو بھی پی ڈی آئی کا انسان کہتا ہے، یا بیوقوف کا جاہل یا منافق آدمی جو پی ڈی آئی کا اگر کہتا ہے کہ عمران آئے گا تو اس ملک کے اندر امن ہو جائے گا، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران نے اپنے لیے جتنی زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں اور دکھ اکٹھے کر لیے ہوئے ہیں آنے والے دنوں میں، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ عمران کی پوری زندگی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کھل گئی ہے. وہ پہلے تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، یہ زیادہ مطلب عام طور پہ اس کے بارے میں لوگ اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں، اور اس کی ذاتی زندگی اور اس کی سیاسی زندگی، ان کے تضادات کے بارے میں جس میں یہ دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، وہ بولتے نہیں تھے. لیکن اب تو اس کے اتنے جھوٹ پڑے ہوئے ہیں، اتنی منافقتیں پڑی ہوئی ہیں کہ اگر یہ وہ 1% ریموٹ چانس بھی ہو نا کہ عمران خان واپس آ جائے کس طریقے سے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. کیونکہ یہ اتنا سا بھی اگر اس نے کوئی ٹھیک کام نہ کیا، یا اتنا سا بھی کوئی اس سے کام نہ ہوا، تو لوگوں کے پاس جو مواد ہے اس کے خلاف، وہ اس کو مجھے نہیں لگتا کہ چند گھنٹوں کے لیے بھی اس کے بعد کرسی پہ رہنے دیں گے. کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ جیسے میرے جیسے آدمی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا کسی کے پاس، کیونکہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں منافقت نہیں کرتا. سیاستدان کو تو ایسا ہونا چاہیے. تو اب ایسے آدمی کا تو اب کچھ نہیں کر سکتے نا. آپ میرے خلاف کیا لے کے آ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں لے کے آ سکتے. نہ تو میں نے کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، نہ میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، نہ میں نے آج تک کوئی ایسی بڑی بڑی باتیں کی ہیں جو ہم کر نہ سکیں. ہم تو وہی کہتے ہیں جو ہمارا جو سوشلزم ہے، جو ہم جس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، وہ ہمیں جو بھی راہیں بتاتا ہے، ہمیں جو ایویلویٹ کرنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس ملک کی معیشت میں، ہم تو صرف وہی بات کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم آگے جاتے ہی نہیں ہیں. تو عمران جو ہے یہ تو ایک ڈھکوسلا سا اس نے بنایا ہوا، اس کو پتہ کچھ ہے نہیں. اس کو تو لیفٹ رائٹ کی سیاست کا نہیں پتا ابھی تک. یہ تو بیچارہ پتہ نہیں کہتا پھرتا تھا کہ وہ رائٹ اور رانگ کی سیاست رہ گئی ہے، لیفٹ اور رائٹ کی ختم ہو گئی ہے. لیکن پھر ممدانی نے وہاں سے جب وہ میئر شپ کا الیکشن جیتا ہے، وہ میئر بنا ہے نیو یارک کا، تو عمران کو لگ پتا گیا جیل میں بھی بیٹھ کے کہ لیفٹ کی سیاست ہر صورت میں ابھی بھی ہے. جب تک کیپٹلزم رہے گا، سرمایہ داری نظام رہے گا، لیفٹ اور رائٹ کی سیاست بھی رہے گی. تو اب آخری بات دیکھیں، ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہو رہی ہے، اس میں یہ لوگوں کو اللہ شہید دے رہے ہیں. اس میں بہت سے عجیب عجیب لوگ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں. جیسے کچھ جرنلسٹ ہیں، کچھ بڑے پاکستان کے ان کے نام بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. لوگوں کو انہوں نے امریکن کونسلیٹ میں کراچی میں انہوں نے اندر جانے کی کوشش کی، ان پہ فائرنگ ہوئی، تو پاکستان جو ہے وہ بتایا کہ کس نے کی وغیرہ وغیرہ، اور یہ اللہ شریف دے رہے ہیں غریبوں کو. اس میں جیسے وہ ایک پیپلز پارٹی کے ایک ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے تھے، مرتضیٰ بھٹو، ان کا بیٹا ہے ایک، اس کا نام بھی ذوالفقار جونیئر ہے. تو وہ آ کے کہہ رہا تھا کہ جی دیکھیں جی یہ وہ پاکستان کے لوگ، وہ الفاظ میں بولنا نہیں چاہتا، کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کتے ہیں کہ جو کہ امریکہ کے پیچھے لگے ہیں، اور یہ وہ، اور جو لوگ تمہارے اندر گئے تھے وہ تمہارے بھائی نہیں تھے، اور وہ جو مرنے کے لیے تم نے ان کو چھوڑ دیا تھا. یہ ایسا جاہل آدمی ہے، اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ تم خود تو بیٹھے ہوئے ہو اپنے کسی بڑے گھر میں اور انجوائے کر رہے ہو، اور تمہارے پاس بڑی جائیدادیں ہیں تم لوگوں کے پاس، اور تم جاگیردار خاندانوں سے ہو، تو تم خود کیوں نہیں گئے امریکن کونسلیٹ؟ اور وہ جو غریبوں کی بات کر رہے ہو، ان کو کسی نے بھیجا تھا نا منظم کر کے، ایسے تو نہیں چلے گئے تھے. تو کہ اس ملک کے اندر ہوتا ہی ہے نا، آپ پہلے منظم کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو ادھر لے کے جاتے ہیں، پھر ان کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، پھر آپ بتاتے ہیں کہ جی
ادھر بہت لوگ جمع ہو گئے ہیں. پھر وہ لوگ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں جن کو کوئی کام نہیں ہوتا اور وہ سوچتے ہیں یار چلو ہم بھی جاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں. تو ایسے ایسا یہ اس ملک جو ہے یہ بیکار لوگوں سے, آپ کو پتا ہے بے روزگاروں سے بھرا ہوا ہے. تو وہ نوجوان جو ہے منہ اٹھا کے وہاں چل پڑتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا, ان کو گمراہ کیا ہوتا ہے لوگوں نے. اور پی ٹی آئی اس میں سب سے زیادہ شامل ہے اس ٹائم پہ. تو وہ لوگ کرنے کیا گئے تھے بھی وہاں پہ. بات یہ ہے کہ ایک کوئی بھی کونسلیٹ ہو آپ کو نہیں جانا چاہیے, لیکن ابھی جب امریکہ لڑ رہا ہے, اس وقت امریکہ اور اسرائیل اور ایران آپس میں لڑ رہے ہیں, تو ایسی پہلے ہی ایک سچویشن بنی ہوئی ہے جس میں امریکہ آپ کو پتہ ہے ایک پاورفل ملک ہے دنیا کا, اور وہ ایسا ملک ہے جو کہ آپ کے ملک کے سامنے, آپ کے ملک کی تو اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا. مطلب آپ $400 بلین کی ٹوٹل معیشت ہے آپ کی, اب باتیں آپ بڑی بڑی کرتے ہیں. امریکہ کی جو ٹوٹل معیشت ہے وہ $30,000 بلین ہے. $400 بلین اور $30,000 بلین, آپ نے کیا لڑنا ہے کسی سے؟ تو اب آپ ایسے ملک کو جا کے اس کے کونسلیٹ پہ چلے جائیں گے, اور پھر باہر سے بھی کوئی بندہ فائرنگ کرتا پایا گیا, مجھے نہیں پتا وہ کس کا تھا کس کا نہیں تھا, لیکن اتنے لوگ جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اب اگر وہ چلے گئے تو انہوں نے فائر کھول دیا, تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے خلاف جو ہے وہ جہاد کا اعلان کر دے پاکستانی گورنمنٹ, یا وہ امریکہ جو ہے اس کی مذمت کرنی شروع کر دے ہر وقت, جبکہ وہ پہلے بھی وار میں ہے ابھی, اور آپ کا ایل آئی بھی ہے اور بڑی چیزوں میں آپ کو فائدہ بھی اس کو پہنچا رہا ہے. اور یا پھر آپ یہ کریں کہ آپ اسرائیل جو ہے اس کے اوپر بمباری شروع کر دیں گے اس بات پہ. دیکھیں جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, نہ وہ سیاست کو سمجھتے ہیں, نہ معیشت کو, اور نہ ملک کو. اور عمران جو اپنے لوگوں کو ہلا شیری دے رہا ہے, یہ تو کشمیر میں بھی نہیں کھڑا ہو سکا. کشمیر کے معاملے میں تو یہ ادھر کیا کر لیتا؟ یہ تو کہتا تھا کہ ٹرمپ سے میں مل کے آیا ہوں تو مجھے ایسے لگا ہے, اتنا خوش تھا ٹرمپ سے مل کے یہ بیچارہ, مطلب کیا میں سے کوئی سانسے کمتری کا مارا ہوا. یہ کہتا تھا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ایک نیا ورلڈ کپ جیت گیا ہوں. مطلب ورلڈ کپ جیتنے کی خوشی اس کو جتنی تھی اتنی اس کو ٹرمپ سے ملنے کی تھی. تو یہ گھٹیا سا آدمی ہے, ایک بالکل میں کہتا ہوں کہ ایک چھوٹے لیول کا, چھوٹے درجے کا جو ہے اس کا ظرف ہے. تو ایسے آدمی سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی والے جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ جی لوگ مر گئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو, غریب لوگوں کو انہوں نے مروایا ہے ان لوگوں نے, کیونکہ یہ خود نہیں گئے وہاں بھی. نہ ذوالفقار جونیئر گیا ہے یہ وہاں پہ اور کہہ رہا ہے کہ جی پاکستانی کو گالی نکال رہا ہے, کوئی شرم نہیں آتی اس آدمی کو. پھر یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک سوشلسٹ ملک ہے؟ پاکستان تو ہم سوشلسٹ بنانا چاہتے ہیں نا, لیکن جب تک سوشلسٹ نہیں بنتا اس وقت تک یہ کیپٹلزم کے اندر رہتا ہے. تو ایک کیپٹلسٹ ملک جو ہے وہ ایک اتنے بڑے کیپٹلسٹ ملک کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی بمباری ہو, لوگوں کو مارا جائے؟ مطلب آپ کے پاس سخت کیا ہے امریکہ سے لڑنے کی؟ تو بیوقوفوں والی باتیں نہ کیا کریں, اور عقل کی بات کریں. آپ کا جو آقا تھا عمران, وہ گھٹیا سا آدمی جو جیل میں بیٹھا ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اگر اس وقت ہوتا, اور وہ صرف باتیں کر سکتا تھا جو پہلے بھی کرتا تھا. تو آج بھی اس نے یہ کرنی تھی, کچھ بھی نہیں کرنا تھا. امت مسلمہ کا لیڈر وہ کیا ہوگا بیچارہ جس کا اپنا کردار اتنا غلیظ رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو غریبوں کے بچوں سے کھیلنا بند کر دینا چاہیے. اور پھر یہ جو مڈل کلاس کے یہ بہت سے ایسے صحافی ہیں, نئے نئے لڑکے آئے ہوئے ہیں, ان کو عقل نہیں ہے, ان کو اگر کھڑا ہونا ہے ساتھ تو ہمارے ساتھ کھڑے ہونا. اب ایک ایسے آدمی کے ساتھ جو کہ ارب پتی ہے, اور جو کہ اس ملک کے اندر اس نے پیسے بڑے بنائے ہیں, اور جس نے توشہ خانہ بھی نہیں چھوڑا, اس کے بھی گفٹ بیچ کے پیسے کھا گیا, مطلب بنا گیا اپنے لیے کروڑوں روپیہ. اس کے علاوہ پھر اس کے اوپر بہت بڑے چارجز ہیں. ملک ریاض سے اس نے دوستی رکھی ہوئی تھی, کرپٹ آدمی ہے وہ, آپ کو پتہ ہے, اور یہ جو ہے اس کا دوست تھا. تو ایک ایسے آدمی کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ اس کے لیے اس حد تک جا رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف بات کریں آپ. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب کہ دنیا جو ہے وہ جنگوں کی ایک صورتحال کے اندر موجود ہے, آپ کے سامنے ہی ہے سب صورتحال, تو ایسے موقع پہ ان تمام لوگوں کو جو پاکستان میں فساد انتشار بچانا چاہتے ہیں, چاہے وہ جرنلسٹ ہوں, چاہے وکیل ہوں, چاہے سیاستدان ہوں, اور وہ تمام لوگ جو پاکستان کے اندر نفرت تقسیم پھیلانا چاہتے ہیں, جو خود کونسلیٹ میں مظاہرہ کرنے نہیں جاتے, لیکن جو جاتے ہیں ان کو اللہ شری دیتے ہیں اور ان کو مرواتے ہیں اس کے بعد, اور پھر بعد میں کہتے ہیں جی کہ امریکہ کے خلاف کچھ کریں یا ان سے پوچھیں اور یہ وہ. تو ان کو دنیا کی اس ایکویشن کا نہیں پتا کہ پاور ایکویشن کا, کہ اس کے اندر امریکہ کیا ہے اور پاکستان کیا ہے. تو آپ لوگ جو ہیں اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں, اور اگر ایک ریاست سمجھتی ہے کہ یہ لوگ اس ملک کے اندر فساد انتشار مچانے میں کامیاب ہو جائیں گے ایسا کی حرکتیں کر کے, تو ریاست کو ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سخت اقدامات کرنے چاہیے
کیونکہ کوئی بھی محب الوطن پاکستانی اس وقت پاکستان کو نہ جنگ کے دہانے میں دیکھ سکتا ہے، نہ اپنے بچوں کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، نہ بربادی اور تباہی چاہتا ہے اس ملک کی۔ عمران جیل میں ہے تو وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، ہم نے اس کو جیل میں نہیں بھیجا، اس نے خود حرکتیں کی تھی، وہ جیل میں گیا ہے۔ تو اب 9 مئی بھی اس نے کیا تھا، 26 نومبر بھی اس نے کیا تھا، اور یہ سارا کچھ یہ کرتا رہا۔ اور امت مسلمہ کا لیڈر نہیں ہے یہ امت تو نہیں کہوں گا، یہ پارٹی جاہلانہ کا لیڈر ہے، وہ جس کو پی ٹی آئی کہتے ہیں۔ تو اس کو اتنا ہی رہنے دیں، اس کو اس سے زیادہ نہ کچھ بنائیں، کیونکہ اگر آپ نے دوبارہ پھر وہی کوشش کی عمران کو کوئی نیک اچھا سچا ثابت کرنے کی، یا پھر وہ بتانے کی جی کہ یہ تو بڑا جو ہے خدا کے قریب ہے، یا جی دیکھیں جی خدا چاہتا ہے کہ یہ کچھ کرے وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ اس کے بارے میں فضول قسم کی گھٹیا گفتگو کرتے ہیں، بالکل جھوٹی، تو اگر آپ یہ دوبارہ کریں گے تو میں بھی آپ کو بتاؤں گا پھر کہ عمران بڑا بے غیرت، بڑا بے شرم، بڑا گھٹیا، بڑا دھوکے باز، بڑا مکار، اور ایک نمک حرام بوٹ پالشیا فوج کا جو ہے یہ وہ آدمی ہے۔ اور اس آدمی کے ساتھ اس کے حوالے سے کہ یہ آدمی کچھ کرے گا پاکستان کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی انسان یہ سمجھتا ہے وہ بہت بڑا جاہل، بہت بڑا منافق اور بہت کرپٹ آدمی ہے، کیونکہ اتنا بڑا جھوٹ بولنے کے لیے کسی نہ کسی لحاظ سے آپ کو کرپٹ ہونا پڑتا ہے، چاہے مورلی کرپٹ ہوں اور یا چاہے آپ مٹیریلی کرپٹ ہوں۔